اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ٹی وی 1 پر ہم اس نشریات کا انعقاد کرتے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سوالات اٹھائیں کہ جن کے جاننے سے آپ کے دماغ میں جو بھی سوال پائے جاتے ہیں اس کے جوابات ملیں۔ اور یقینی طور پر اس پروگرام میں موضوعات کا چناؤ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو سوالات پائے جا رہے ہیں وہ ہم یہاں کریں علامہ صاحب سے، اور ان سوالات کے جوابات لائیو آن ایئر بھی کیے جائیں۔ موضوع پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ دور حاضر میں جو نیو جنریشن ہے اس کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ اٹھائے جائیں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، ساتھ ساتھ ملک پاکستان میں پائے جانے والے بہت سے جو موضوعات ہیں ان پر بھی اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خطیب اعظم پاکستان، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ہے۔ میرے ساتھ یہاں پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، کل ہم نے توحید کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور بریک پہ جانے سے قبل میں یہی بتانا چاہوں گا کہ عقائد پہ ہم گفتگو کا سلسلہ اگلے 4 سے 5 پروگرامز میں جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم عقیدہ رسالت پہ گفتگو کریں گے کہ رسول کیا ہوتا ہے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، اور پھر اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے مختلف سیگمنٹس میں گفتگو کریں گے۔ تو بریک سے جانے سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم شارٹ جو ہے اس کے اوپر بات کریں، پھر اس کے بعد بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے پورا انتظام کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو قرآن میں ہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پہچانیں۔ اگر کوئی اس کے لیے رہنما تشریف نہ لاتے، کوئی کتاب نہ ہوتی، تو لوگ اپنی من مانی کرتے۔ بالکل۔ اور آپ جانتے ہیں کسی بھی ادارے کے لیے قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ تو انسان کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ نبی خبر دینے والا، رسول اس کا کام پیغام پہنچانا۔ ٹھیک۔ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے۔ ایک معنی میں دونوں نبی اور رسول، لیکن رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کا درجہ زیادہ۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعداد ایک حدیث کے مطابق 1,24,000، ایک حدیث کے مطابق 2,24,000۔ تو کم و بیش کہہ دیتے ہیں، کم و بیش، کم یا زیادہ، مور اور لیس 1.25 نبی آئے۔ ان کا آنا ہمارے لیے رحمت، اللہ کی طرف سے مہربانی۔ یہ صاحب کردار ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں اور عمل کرواتے بھی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ہے، کوئی شخص خود سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور رسول من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ ہم کسی کو کوئی یہ سمجھ لے کہ کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، عبادت کر لے، تو وہ نبی کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے چن لیا عالم ارواح میں، عالم اجسام سے پہلے ہی جن کو نبی بنانا تھا بنا دیا۔ اعلان کب کرتے ہیں وہ الگ، پیدا ہوتے ہی اعلان حضرت عیسیٰ نے کر دیا، بعضوں نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں،
وہ جو لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی، وہ پیغمبری کے اعلان کا وقت ہے، نبی پیدائشی نبی نبی ہوتا ہوتا ہے، بالکل. اور وہ صاحب علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالی معصوم بناتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات. وہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں اور نبی، ان کے سوا کوئی اور اس طرح معصوم نہیں ہوتا. تو یاد رہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق غیر نبی کو نبی نہیں مان سکتے، جو نبی ہے اس کو انکار نہیں کر سکتے. بالکل. اگر انکار کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے. اور یہ اللہ تعالی ہی نے ان کو مقرر کیا ہے، ان کو شانیں بھی اللہ نے دی ہے. وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکم عطا کیا بے ہے. شک بے شک. تو آنے سے پہلے یہ اللہ کے شاگرد ہیں، کسی انسان کے شاگرد نہیں. بالکل. ہم صاحب بریک پہ جانے سے قبل میں یہ بھی بتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لے رہے ہیں، اور جو بھی ناظرین ان موضوعات سے متعلق یا کسی اور رمضان سے متعلق موضوع پہ گفتگو کریں گے تو ان کا سوال کا جواب بھی ہم اسی پروگرام میں دیں گے. انشاءاللہ. اچھا، بریک پہ جانے کے بعد جب ہم واپسی آئیں گے تو ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایک دم سے دعویٰ کر بیٹھ رہے ہیں، آج کل بڑے تواتر سے دعوے آ رہے ہیں رسالت کے، تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ہوگا ان کے لیے. ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے رسالت کے حوالے سے، عقیدہ رسالت کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے جاننا کتنا ضروری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں، اور میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ رسالت کے حوالے سے، اور ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے عقیدہ رسالت جاننا اور اس پہ عقیدہ رکھنا. اور آج کل جس طرح دیکھا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے، انتشار پیدا کرنے کے لیے نقلی لوگ یا جعلی لوگ، کذاب، جھوٹے، وہ نبوت کا بھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، رسالت کا بھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. تو کیا کوئی ایک عام انسان آج کا یہ رسالت کے دعوے، نبوت کے دعوے کر سکتا ہے، اور اس میں کیا حقیقت ہوگی؟ جی علامہ صاحب. ہم نے پہلے ایک پروگرام میں عقیدے پر گفتگو کی، عقیدہ بتا دیا، پھر اس کے بعد توحید کی بات کی. توحید کو ہم جانتے کیسے ہیں، اللہ کو پہچانتے کیسے ہیں؟ نبی جو ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں شک نہیں ہوتا، ٹھیک. یقینی علم، یقینی خبر، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کیونکہ مشکوک ہوگی بات تو پھر بنیاد غلط ہو، اس پر عمارت نہیں بن سکتی. تو نبی واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو جب مانتے ہیں تو اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ سے واسطہ رکھنے کے لیے نبی ضروری ماننا ہے. یہ مخلوق اور اللہ کے درمیان، خالق کے درمیان رابطہ، واسطہ ہوتے ہیں. ان کی خبر یقینی ہوتی ہے، ہر شک شبے سے پاک ہوتی ہے. نبی صاحب کردار ہوگا. اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کا کردار اپنے معاشرے میں سب سے بہترین ہوگا، ٹھیک. اس کا خاندان بھی بہترین ہوگا. یعنی اس میں خوبیاں، اس میں کوئی ایسی بیماری جس سے لوگ کراہت کرتے ہیں، کراہت کا مطلب ناپسندیدگی، وہ بھی نہیں ہوگی. یعنی اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی کہ لوگ اس پر انگلی اٹھا سکیں یا خدا نخواستہ کوئی بات کلام کر سکیں. تو نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اب اللہ کا وہ اس پر وحی ہوتی ہے. وحی کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ہے، ہمارے ہاں اتنا پروگرام میں وقت نہیں ہوتا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایک مسلمان فطری طور پر، یا انسان فطری نیچرلی اللہ کو جاننے پہچاننے کی اس میں وہ رکھی گئی ہے. اس کو جاننا ہے اللہ کو کہ میرا خالق کون ہے. اب اس میں وہ غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو بہک جاتا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کا دامن تھاما جائے، نبی کی خبر یقینی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے نبی پاک جو اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کی تعلیمات ایک ہی ہیں. عقائد کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، اعمال میں درجہ بدرجہ.
اچھا نبی ہونے میں سب برابر ہیں، جتنے نبی ہیں نبی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ تیسرے پارے میں ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی ہے جس کو درجوں بلند کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہاں لے گیا جہاں وہاں کہاں یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ مکان میں لے گیا۔ تو نبی ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، 104 صحیفے آئے ہیں آسمان سے، 4 بڑے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں ہے۔ قرآن سب کا جامع ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ صرف تورات کی تبلیغ کے لیے، تبلیغ کا مطلب ہے حق بات پہنچانا، اس کے لیے 4000 نبی آئے۔ تو قرآن کریم اللہ کا سب سے مکمل کلام، تو اس کے لیے اب نبی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان کی جو 3 وصف بیان ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تینوں کام جاری رہیں گے قیامت تک۔ کون؟ چنانچہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث، کیونکہ نبیوں کی وراثت مال یا درہم و دینار نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ تو یہ علماء حق، صوفیاء، اولیاء یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں پر ہمارا ایمان، بھلے ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن میں 25 یا 26 کے نام آئے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تمام کو مانتے ہیں۔ ایمان مفصل میں بھی رسول ہی، رسول جمع رسول کی، سب کو مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اور آپ کو میں نے شاید بتایا تھا سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر ایمان والوں کی 6 نشانیاں ہیں، اس میں یہ بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ مانتے ہیں اس کو جو آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے اترا، بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں، قرآن آخری کتاب، نبی پاک آخری نبی۔ تو یہ ماننا ہر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، نبوت اور رسالت پر، اور نبوت اور رسالت کے ذریعے ہی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ بالکل علامہ صاحب، ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور میرا سوال ابھی بھی باقی ہے کہ اسی کو آپ کنٹینیوٹی میں لے کے رکھیں گے تو اس سوال کو مکمل ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی کاڑوی صاحب کے ساتھ۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رسالت کے حوالے سے، آپ کے لائیو کالز بھی لیتے ہیں اس پروگرام میں، اور ہماری یہی گزارش ہے کہ جو بھی سوال کریں کوشش کریں موضوع سے ریلیونٹ کریں، تاکہ ہم آپ کو آن ایئر اس کا سوال بھی لیں، جواب بھی دیں۔ علامہ صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے رسالت کے حوالے سے، اور آپ نے کافی جو بتایا کہ ایک مومن کے لیے گزشتہ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور میرا سوال یہ تھا کہ آج کے جو ہم لوگ ہیں ان کے لیے اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، اور ان کو کس طریقے سے اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے؟ بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، فری میسر ہے، حاصل نہیں کرتے، کتابیں ہیں نہیں پڑھتے۔ سیکھنے کا مرحلہ جو ہوتا ہے جس عمر میں بس 2-4 باتیں موٹی موٹی معلوم ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی دلائل یا حقائق سے آگاہ نہیں ہے۔ 200 سے زیادہ احادیث ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جب ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانیں، بالکل، کیونکہ قرآن کی گواہی ہے نبی خود سے نہیں بولتا، بالکل ایسی وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔
جب اتنی بات معلوم ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سارے بیان موجود ہیں. قرآن نے وخاتم النبیین کہہ دیا. 30 کے قریب آیتیں جن میں ختم نبوت کا واضح بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، حضرت عمر فاروق، لیکن ہونا ہوتا تو. دوسری حدیث موجود ہے حضرت علی کے بارے میں، جب ان کو حضور تبوک میں نہیں لے کے گئے، چھوڑ گئے، تو ان کا مجھ جیسے بہادر مجاہد کو اب یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، تو فرمایا تو میرے لیے ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پھر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب ہوں گے. دجال دھوکہ دینے والے، کذاب جھوٹے، ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو 30 دجال کا تو خود ذکر فرما دیا. جتنے بھی جی دجال اور کذاب جتنے. اب دعوی نبوت کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کچھ علماء نے کہا کہ اس سے معجزہ یا دلیل مانگتے ہیں. فرمایا جو دلیل اور معجزہ مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کہ جو چیز ناممکن ہے اس کو ممکن مان لیا. دلیل مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، عالم ارواح میں نبیوں سے. جتنے نبی بننے تھے عالم ارواح میں بن چکے. معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں سارے جمع ہو چکے. تو اب وہ لوگ جو کسی طرح تعویل کریں آیت کی، تعویل کا مطلب ظاہری معنی پھیر کر دوسرا معنی بتانا، تو جو بھی کوئی کرے گا وہ اس کے لیے یہ واضح حکم ہے. بلکہ کسی نبی کی شان میں معمولی سی بے ادبی بھی کفر ہے. بالکل. علم صاحب ایک کالر ہے. کال جی السلام علیکم دلاور صاحب. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی سوال کیجیے گا. ہاں جی، سوال سر علامہ صاحب سے یہ پوچھنا تھا. جی پوچھیے گا سوال. 1,24,000 کمو پیش نبی آئے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ان میں 4 رسول ہیں، 4 اسلامی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا. کالر ہیں ہمارے ساتھ. ان میں کون کون نبی سے جن کے کتابیں نازل ہیں، جو رسول ہیں؟ ٹھیک. رسولوں پہ جو کتابیں نازل ہوئیں اس حوالے سے گفتگو، جسے آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کی تھی کہ ہر نبی کو کتاب نہیں، شریعت نہیں ملی، اسی کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی میں نے بتا دیا، نبی کا کام خبر دینا، اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچانا. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، فرمان ملتے ہیں، احکام ملتے ہیں، یہ فرق ہے. ہر رسول نبی، ہمارے ہاں ان دونوں نبی اور رسول کا لفظ دونوں میں بولا جاتا ہے. اب کوئی رسول اور نبی آنا ہی نہیں تو اس لیے بھی یہ بولا جاتا ہے. 313 رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی انبیاء. لیکن ان نبیوں پر بھی ان رسولوں پر بھی ایمان ضروری ہے. بے شک. اچھا، اس کی میں وجہ بتا دوں. مثال کے طور پر آج دنیا میں یہودی اور عیسائی ہیں. عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، مگر جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سارے نبیوں کو مانتا ہے. تو یہ جو بلاسفیمی کے حوالے سے دنیا میں بات ہوتی ہے، مسلمان تو ہر نبی کی تعظیم سکھاتے ہیں. بے شک. یعنی کسی ایک نبی کی بھی بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا پوائنٹ نکلا ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کرے. تو یہ تو بجائے اس کے، اب وہ لوگ ہمارے نبی پر اگر حملہ کریں، ہم کس پر، ہم ان کے نبی کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ان کے لیے غلط نہیں کہہ سکتے. تو وہ ہمارے نبی پر حملہ کر کے ہماری دل آزاری کرتے ہیں، اور دنیا میں وہ جو امن ہے، انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، امن ختم کرتے ہیں. تو ذہن میں رہے
کہ نبیوں کے بارے میں خود قرآن نے اتنا واضح کہہ دیا. اب پرانے نبیوں کا ذکر ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق قتل بھی کیے گئے نبیوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. اچھا، ایک عقیدہ بہت زیادہ جو ہے نا آج کل کے نوجوانوں میں پھیلایا جا رہا ہے، نبی ہماری طرح یا ہماری طرح ہو سکتے ہیں یا ہماری طرح انسان ہے. جی، نبی بشر ہوتے ہیں، بالکل بشریت کا انکار نہیں ہے، مگر کیسے بشر ہوتے ہیں یہ ضرور مسئلہ ہے. وہ اب کہیں گے قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اے میرے حبیبہ فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، مگر ساتھ میں آگے ذکر بھی ہے نا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے. تم پہ تو نہیں. فرق آ گیا نا، بہت بڑا بنیادی فرق. دوسری بات یہ کہ نبی کے لیے آپ نے سنا ہوگا ہمارے نبی پاک کو اعلان نبوت سے پہلے وہ معاشرہ جو جاہلیت اور جہالت والا تھا وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے کردار کے لحاظ سے. بشر ہوتے ہیں، کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی، کوئی جن نبیہ نہیں ہوا، انسان ہی نبی، کیونکہ لینے اور دینے والے میں مناسبت ضروری ہے، ورنہ لینے والا لے نہیں سکتا، دینے والا دے نہیں سکتا. اب بشر وہ ضرور ہیں، مگر اسی قرآن میں ان کے لیے جو دیگر اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ بھی تو پیش نظر رکھے جائیں. وہ بشر ہیں مگر ہمارے یا دوسرے لوگوں کی طرح بشر نہیں ہیں. وہ بشروں میں بھی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ترین، جس کو سید البشر. اچھا، وہ نور بھی ہیں تو ان کو نوری بشر کہا جائے گا. اب میں یہاں پر ایک بات سمجھا دیتا ہوں. جیم اسٹون ہے جی، یہ یاقوت ہے، یہ زمرد ہے، یہ الماس ہے، یہ دوسرا جتنے بھی موتی ہیں، یہ ڈائمنڈ ہیں تو وہ پتھر، سارے ہی پتھر. اچھا، اگر کیمسٹری کی زبان میں بات کریں تو ڈائمنڈ بھی کاربن ہے، اور کول جس کو کوئلہ کہتے ہیں وہ بھی کاربن ہے. تو کیا کوئلہ اور کاربن ایک حیثیت رکھتے ہیں؟ ویسے تو ایک ہی ہے نا کیمسٹری میں، لیکن کوئلہ آپ 1 کلو کا لے لیں گے 100 روپے کا مل جائے گا، ڈائمنڈ ناخن کے برابر لیں گے لاکھوں کا ملے گا. فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، آپ اپنے اداروں میں بھی وہ رکھتے ہیں کہ جی یہ چیئرمین ہے، یہ سارے رینکس اسٹیٹس مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے یہ تو فرما دیا کہ وہ بشر ہیں، مگر یہ کہاں فرمایا؟ اچھا، اس کو میں دوسرے انداز میں لے لوں. بشر کس نے کہا نبی کو؟ اللہ نے، یا نبی نے خود کو کہا، یا نبی نے خود کو عاجزی کرتے ہوئے، یا پھر کافروں نے ان کو بشر کہا اپنے جیسا؟ ماننے والوں نے تو ہمیشہ سب سے نہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آج اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں یہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں؟ انہی کے کہنے پہ. تو کافروں کا طریقہ ہے نا. بالکل بالکل. تو سوچنا چاہیے انہیں. وہ بلا شبہ بشر ہیں لیکن بشری کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. اور یہ عقیدہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی کسی گناہ کا کوئی تصور ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ہم بریک سے جب واپسی آئیں گے نا اس موضوع پہ لازمی بات کریں گے کہ کیا ہر نبی معصوم ہے اور ان کے علاوہ کسی کو اور کو بھی معصوم جانا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے دوبارہ. اسی موضوع پہ گفتگو جاری ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ رسالت کے حوالے سے. ہم اور ہمارا اسلام پروگرام ہے اور میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب موجود ہیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں رسالت کے حوالے سے اور بہت سے سوالات ہیں جن پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اور اب ہم ایک بہت ہی اہم سوال پہ گفتگو کریں گے. علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا تھا کہ کیا نبی کا حکم، جس طرح میں نے پہلے سوال کیا نا کہ ہم اپنے جیسا ماننا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس جو نبی کو ہم مان رہے ہیں اس کے حکم کو کیسا جانیں گے؟ قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے. بالکل. اور دوسری جگہ فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا. بے شک. مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے تو جس زبان سے قرآن ملا ہے اسی زبان سے حدیث، جس زبان سے حدیث ملی ہے اسی سے قرآن ملا ہے. بے شک. نبی نے بتا کہ یہ میں نے جو کہا یہ میرا کہنا تھا، یہ جو میں نے کہا یہ اللہ کا کلام.
اب نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر 700 جگہ قرآن میں نماز کا بیان ہے، کہیں واضح طور پر اور کہیں اشارے کے طور پر۔ نماز صلاۃ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، اوقات کیا ہیں، ترتیب کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ حضور نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو، کیونکہ اس طرح کی تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ نبی پاک کے تو سامنے جنت آ جاتی ہے اور اس کے پھل بھی وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن زکوٰۃ کتنے پہ دینی ہے مجھے اس کی تفصیل قرآن میں دکھا دیں۔ نبی پاک کے حکم سے ان کے بغیر حج کیسے کرنا ہے؟ یہ آپ ظہر اور عصر میں آواز کے ساتھ قرات کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں اتنی تفصیل میں جاؤں، حج کے ارکان ہے کہ آپ احرام میں طواف کرتے ہوئے اپنا احرام دایاں کندھا مرد حضرات ننگا کر لیتے ہیں، کس کا حکم ہے؟ بے شک پہلے 3 پھیرے ذرا پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلیں، جبکہ قرآن کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ کیا بات، تو یہ نبی کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں۔ تو جو نبی کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ ہی کا کہنا مانتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن مانوں گا حدیث نہیں مانوں گا، تو وہ قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دے، مجھے قرآن میں 3 رکعتیں مغرب کی ذرا نکال کے دکھا دے وہ۔ تو نبی کا دامن چھوڑ کر اللہ کو ماننا یا پہچاننا یا دین پر عمل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ میں نے کل آپ سے بات کی تھی تو کہا تھا نا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ قل کیوں لگا ہوا ہے کہ نبی کے کہنے سے مانتے ہیں، نبی نے بتایا ہے۔ تو نبی کے بغیر کوئی زندگی کا تصور نہیں۔ جو یہ کہے کہ میں نبی کا حکم نہیں مانوں گا صرف قرآن مانوں گا، وہ مسلمان نہیں ہے، نبی کی بات کا انکار کرنے والا۔ اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، حج کرو۔ کسی نے پوچھ لیا کل عام یا رسول اللہ، ہر سال؟ حضور خاموش۔ دوسری بار خاموش، تیسری بار فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو نبی کی زبان حکم خدا۔ کیا بات، یہ جو لوگ آج نہیں سمجھ رہے، یہ کوشش کیا ہے کہ نبی سے رشتہ کمزور کر دو گے تو ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے، وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ نبی سے رشتہ کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت قرآن یہ کہتا ہے ایمان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ تو نبی سے رشتہ کمزور کرنے کی سازشیں، کبھی ان کے نام سے کارٹون، کبھی کیا کبھی کیا، یہ ہمارے درجہ حرارت کو، ایمانی درجہ حرارت کو چیک کرتے ہیں۔ پہلے بھی بات کی تھی، یہی میں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی یا ہم سے پہلے بھی لوگ نبی ہی کو جو ہے نا ہدف تنقید بناتے تھے یا ان کی ذات کو ہدف تنقید بناتے تھے۔ آج کے دور میں مسلمانوں میں جو سب سے انڈسپیوٹڈ پرسنالٹی ہے وہ ان کے نبی ہی ہونے چاہیے۔ بلکہ 21ویں صدی میں جب یہ آپ کے کمپیوٹر والوں نے پوری دنیا کا سروے کیا تھا کہ سب سے بہترین شخصیت کون سی ہے، تو پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی سب سے بہترین انسان۔ اور کتابیں بھی جتنی لکھی گئیں، دا ہنڈریڈز لکھی گئی، اس میں بھی سب سے پہلے نبی پاک کو رکھا۔ ان کو بھی ماننا پڑتا ہے، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ماننا پڑا یہ کہ بہترین ہے، لیکن ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ حالانکہ قرآن میں ہے یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں، لیکن نہیں لا رہے، ان کی ضد ہے یا کیا چیز ان کو روک رہی ہے۔ اچھا یہ بات یقینی ہے، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نے فرما دیا ہے، اس کے باوجود اس کی ضد پر۔ بالکل اسی طرح۔ تو یہ مطلب یہ کہ ان لوگوں کا حال کیا میں ان کو عقل والا کہوں، سمجھ والا کہوں؟ اچھا الکفر ملت واحدہ، یہ سارے مل کر ایک ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اور اسلامو فوبیا کے حوالے سے دنیا میں جو کچھ گھوم پھر کے نبی ہی کی آتا ذات ہے بنتی ہے انہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر تو اپنے نبی سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہو گیا تو نہ ہماری معیشت رہے گی، نہ ہماری کوئی حیثیت رہے گی۔ یہ معاشرت، یہ معیشت، یہ اقتصادیت، آپ لوگ باتیں کرتے ہیں دنیا میں کہ ہم لوگ کس مقام پر آ جائیں، ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو جائے، لیول ہائی ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا معیار کیا ہے، اصول کیا ہیں۔ اور اخلاق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے بتائیں اتنی تعلیمات کسی کی ہوں،
عورت کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ اس کو عزت کسی اور نے دی ہو جتنی اسلام نے دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیواؤں سے نکاح کر کے ان کو عزت دی معاشرے میں. بچوں کے لیے کس کے لیے نہیں ہے؟ ان کو جس زاویے سے دیکھیں ان سے بہترین شخصیت ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے, سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال مخلوق ہے کائنات میں, ان کے برابر ان کے مثل کوئی نہیں ہے. بالکل, جس طرح ہم کہتے ہیں نا آئیڈیل پرسنالٹی, تو وہ پرسنالٹی ہے جو پچھلے نبیوں کے لیے بھی آئیڈیل تھے کہ وہ ان کی امت میں آنے کا انتظار کر رہے ہوتے. بالکل, وہ تو نبیوں نے خواہش کی, کتنے نبیوں کا بیان کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی بنایا, تو اپنے حبیب کا امتی بناتا, ہم زیادہ شکر کرتے. یہاں تک بیان موجود ہے. اور پھر ہمیں کیوں عزت ملی ہے؟ کنتم خیر امتن کا ہمیں جو تاج ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. قرآن, رمضان, ایمان, خود رحمان ہمیں ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے یقینی, اگر جو لوگ ایتھیسٹ ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں, کیا میرے نبی کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں خدا کوئی چیز ہی نہیں ہے, فزیکل انٹیٹی نہیں دیکھی یہ لے, اب اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ یعنی دلائل کی روشنی میں آئیں, عقلیات کی روشنی میں آئیں, ایمانیات کی روشنی میں, ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. جو مان لیں گے وہ اپنا بھلا کریں گے, جو نہیں مانیں گے وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے. ایک مسلمان کو تو سوچنا چاہیے نا, مسلمان ان کے پروپیگنڈے میں کیوں آتا ہے, شک میں کیوں آتا ہے؟ ہمارے پاس بڑی پیاری مثالیں ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے. نبی اور رسول کے طور پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا, اگر ہم اسی میں سے مثالوں کو جو ہے نا اپنے لیے روشنی بنائیں تو ہمارے لیے کافی ہوگا کہ وہ کس طرح پیارے آقا کے جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ روز مرہ کے معاملات. چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, چچا زاد بھائی ہیں, نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا پیچھے. حضور نماز کے درمیان ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے برابر کھڑا کر لیتے ہیں, وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا تھا, تو پھر پیچھے ہو جاتا تھا. تو ان کا جواب سنیں, کیا بات, کہتے ہیں بھائی ضرور ہوں مگر آپ رسول اللہ ہیں, سبحان اللہ, میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا. یعنی چچا زاد بھائی ہیں وہ, کبھی کسی نے بھائی کہہ کے نہیں پکارا. اور قرآن نے تو کہہ دیا کہ ان کی بیویاں, نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں, تو نبی روحانی باپ ہوئے. ہر طرح سے ان کے لیے عزت. اور سب سے پہلا حکم ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ان کی تعظیم اور توقیر کرو. تعظیم میں کمی ہو گئی, شیطان کیوں مردود ہوا؟ کلمہ پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا, نبی کا ادب نہیں کیا, شیطان ہو گیا. تو جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی جب وہ شیطان ہوا, تو جو جانے آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ بالکل, وہ شیطان سے بھی بدتر ہوگا. ہم بریک کے بعد اسی پہ آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ ایک نبی اور رسول کی تعظیم کرنا کتنا ضروری ہے, اور جو تعظیم نہیں کر رہے کسی بھی اینگل سے یا کسی بھی زاویے سے, ان کے لیے کیا حکم ہے. ناظرین کرام, پروگرام میں ذکر ہو رہا ہے عقیدہ رسالت کے حوالے سے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ رسالت کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. بریک سے قبل ہم نے تعظیم رسول کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مومن کا نبی کریم یا دیگر انبیاء اور رسولوں کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے, ان کی کیا تعظیم ہونی چاہیے. اور ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے کہ جو لوگ ان کی تعظیم میں کمی لاتے ہیں یا کسی قسم کے شک و شبہات میں پڑھتے ہیں, تو ان کو کیا فکر کرنی چاہیے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی. علامہ صاحب, تعظیم رسول اپنے نبی کے لیے بھی, اور جو ہم سے پہلے جو ان سے پہلے انبیاء کرام آئے, رسول آئے, ان کی تعظیم, اور اگر کوئی ان کی بے ادبی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ شریعت مطہرہ میں, اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں کسی شخص کے لیے بھی کہ وہ اللہ کے نبی کی کسی طرح معمولی سی بے ادبی کرے. جوتی کا لفظ شو کہتے ہیں انگلش میں, عربی میں نعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جوتی کو تصغیر یعنی اس کو چھوٹا کرنا, جس طرح سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ایک لوئسٹ ڈگری, نعیل کہہ دینا, جتڑی,
تو نبی کی جوتی کو جتڑی کہہ دینا آپ کو کافر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ان کے لباس کو حقارت سے میلا کہہ دینا آپ کو کافر کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے ہاں جس کی حیثیت محترم اور جو آپ کے ایمان کا اسٹینڈرڈ اور بلکہ اصل چیز ہے، جو معیار ہے، آپ اسی کی حیثیت کو کسی طرح مشکوک بنائیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا نظام رہ جائے گا؟ بے شک. تو ساری سوسائٹی درم برم ہو جائے گی. تو رسول کے لیے اللہ نے حکم دیا، پوری کائنات میں واحد ہستی ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے پروٹوکول خود رب نے بنائے ہیں. ان کے سامنے آواز بھی اونچی نہیں کرنا، ان کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹانا نہیں ہے. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان کو اس طرح پکارنا نہیں ہے. یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعظیم کون سکھا رہا ہے؟ وہ خالق جس نے بنایا ہے. تو مخلوق کو کیا پیغام نہیں ملا؟ باقی نبیوں کو دیکھیں، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا داؤد، یا یحییٰ، مگر اپنے حبیب کو کہیں یا محمد کہہ کے اللہ نے نہیں پکارا. جب پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا اندازہ کریں، اس سے پتہ. اور پھر اس بارے میں میرا نہیں ہے، پوری امت کا اجماع جس پر سب جمع ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو کنسنسس کہتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وہ لفظ جس میں کسی اور معنی کی گنجائش ہے جو ہلکا ہو، وہ لفظ بھی نبی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. لا تقولوا راعنا کی مثال موجود ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ خود رب فرما رہا ہے. تو جو لوگ ان کو اپنے جیسا بشر، یا معاذ اللہ کتابیں لکھ دیں انہوں نے اور اس میں ایسے لفظ لکھ دیے، کسی نے پہنچانے والا چرواہا تک کے لفظ لکھے ہیں معاذ اللہ، اور اس پر انعام لیے ہوئے ہیں انہوں نے. یعنی اتنی کمزوری ہے معاشرے میں، دیکھتے نہیں ہیں. تو بچوں کو ہی بنیاد میں ادب سکھایا جائے، نبی کی تعظیم. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، دوسرے اعمال میں اگر آپ سے کمزوری ہوئی، اللہ تعالیٰ سزا دے کر یا بغیر سزا کے معاف کرنا چاہے، اس کی رضا. مگر اسی نے فرما دیا ہے تعظیم میں کمی ہوگی نبی کی، کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی، کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انسان کے لیے تعظیم رسول سب سے اہم، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی نیسیسٹیز آف ریلیجن میں ہے، فیتھ میں ہے. اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں. معمولی سی بے ادبی دنیا میں بھی برباد کرے گی، آخرت میں بھی. قرآن میں ہے نا، ولید بن مغیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ مجنون کا لفظ کہہ دیا تھا. اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی اور کہہ دیا کہ یہ بد اصل ہے، اس کی اصل ہی درست نہیں، یہ اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے. پتہ چلا گستاخی کرنے والے بد اصل ہوتے ہیں. تو اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے تو نبی کا ذکر کرے جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا. بے شک اور کیسا بلند کیا ہے؟ کوئی نہیں تھا، اللہ تھا، کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہوگا. نبی کا ذکر نہیں ختم ہوگا کیونکہ اللہ ذکر کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، نبی کی تعظیم کے لیے فرمایا میں درود و سلام بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. جس میں اللہ شامل نہیں تھا، جس نے وہ تعظیم نہیں کی وہ شیطان ہو گیا. یہاں اللہ خود فرما رہا میں بھیجتا ہوں، اور اس کی عنایت کہ ہمیں اس کا حکم دیا. تو جو یہ تعظیم نہیں کرے گا وہ شیطان سے بدتر ہوگا یا نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح. تو محبت والے ہیں جو نام چومتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پر فدا ہوتے ہیں. یہی چیز غیروں کو پسند نہیں ہے. نبی سے یہ نسبت تعلق یہ ان کو پسند نہیں ہے. اسی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی کسی اور حوالے سے غلط تفسیر کرنا، غلط. اب حدیث شریف نہیں معلوم ہے، اس کی آدھی بیان کر رہے ہیں، آدھی نہیں بیان کر رہے. تو مقصد تعظیم رسول یا مقام رسول کو گھٹانا ہے. تو جو گھٹ جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، تعظیم رسول ختم نہیں ہوگی. ہم سب آخری 2-3 منٹ سے ہمارے پاس، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ ہیں پروگرام سننے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو گئیں، یا ہم نے کسی دوست کے بہکاوے میں یا کہیں بیٹھے ہوئے تھے محفل میں اور ہلکا لفظ کہہ گئے. یقینی طور پہ مشکل مسئلہ ہے.
ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ فوراً کیا کریں؟ دیکھیں، ایک ہے انجانے میں ہونا بالکل، اور ایک ہے جان بوجھ کر، ڈٹائی کے ساتھ جو کر رہے ہیں ان کی مگر تو بات ہی نہیں تعظیم نا. کے حوالے سے نیت نہیں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر کسی نے گستاخی کی ہے وہ گستاخی ہی ہوگی. اور لفظ صریح کا مطلب کلیئر ہوتا ہے، واضح، اس میں تعویل نہیں ہوتی کہ دوسرا معنی پہنایا جائے. جہاں توبہ کی گنجائش، توبہ میں تو دیر نہیں کرنی. فوراً. اگر گستاخی ہوئی ہے تو سزا ہوگی، گستاخی ہوئی ہے سزا ہوگی. توبہ کر لے گا تو جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہو جائے گا. لیکن توبہ نہیں کرتا ہے پھر اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی. سزا اب اس کی اسی جگہ، آخرت میں جو کچھ ہے وہ بھی بیان موجود. تو اس معاملے میں اگر کبھی کوتاہی ہوئی تو سب سے پہلے توبہ کر لیں، معافی چاہیں، اور پھر اسی توبہ کے بعد اس سے بڑی نیکی کر کے ان کی تعریف کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. لیکن یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بس ہماری عزت ہے، ہماری سب کچھ ہے تو نبی کے نام کی وجہ سے. اللہ ہماری اس نسبت کو قائم رکھے اور ان سے ہماری یہ عقیدت اور نسبت جو ہے اس کا ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے عقیدہ رسالت کے حوالے سے گفتگو کی، اور کل اللہ نے زندگی تو انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت ضروری عقیدہ ہے، آج ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، کل اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کے اس پروگرام سنیں. یہ لمحے دوبارہ نہیں آتے ہیں، بہت قیمتی لمحات ہیں یہ. اور کل تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. مولایا صلی وسلم